اسلام کی بنیادی تعلیمات، خطبات مکمل۔ نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ مسلمان بھائیوں، پچھلے خطبے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نماز کس طرح انسان کو اللہ کی عبادت یعنی بندگی اور اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ میں نے کہا تھا اس سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ جو آدمی نماز کو صرف فرض اور اللہ کا حکم جان کر قاعدے کے ساتھ ادا کرتا رہے، وہ اگر نماز کی دعاؤں کا مطلب نہ سمجھتا ہو تب بھی اس کے اندر خدا کا خوف اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین اور اس کی عدالت میں ایک روز حاضر ہونے کا عقیدہ ہر وقت تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں اور خدا ہی اس کا اصلی بادشاہ اور حاکم ہے۔ اس کے اندر فرض کو پہچاننے کی عادت اور خدا کے حکموں کو بجا لانے کے لیے مستعدی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں وہ خوبیاں اپنے آپ پیدا ہونے لگتی ہیں جو انسان کی ساری زندگی کو خدا کی بندگی و عبادت بنا دینے کے لیے ضروری ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان اسی نماز کو سمجھ کر ادا کرے اور نماز پڑھتے وقت یہ بھی جانتا رہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اس کے خیالوں اور اس کی عادتوں اور خصلتوں پر کتنا زبردست اثر پڑے گا، اس کے ایمان کی طاقت کس قدر بڑھتی چلی جائے گی اور اس کی زندگی کا رنگ کیسا پلٹ جائے گا۔ اذان اور اس کے اثرات۔ سب سے پہلے اذان کو لیجئے۔ دن میں 5 وقت آپ کو یہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کا حقدار نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، آؤ اس کام کے لیے جس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیے یہ کیسی زبردست پکار ہے۔ ہر روز 5 بار یہ آواز کس طرح آپ کو یاد دلاتی ہے کہ زمین میں جتنے بڑے خدائی کے دعوے دار نظر آتے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ زمین و آسمان میں ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے بڑائی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ آئیے اس کی عبادت کریں، اسی کی عبادت میں آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ کون ہے جو اس آواز کو سن کر ہل نہ جائے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو وہ اتنی بڑی گواہی اور ایسی زبردست پکار سن کر اپنی جگہ بیٹھا رہ جائے اور اپنے مالک کے آگے سر جھکانے کے لیے دوڑ نہ پڑے؟ وضو۔ اس آواز کو سن کر آپ اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ میں پاک ہوں یا ناپاک، میرے کپڑے پاک ہے یا نہیں، میرا وضو ہے یا نہیں۔ مانو آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ دونوں جہان کے بادشاہ کے دربار میں حاضری کا معاملہ دنیا کے دوسرے سب معاملوں سے الگ ہے۔ دوسرے کام تو ہر حال میں کیے جا سکتے ہیں، مگر یہاں جسم اور لباس کی پاکی اور اس پاکی پر اور زیادہ پاکی یعنی وضو کے بغیر حاضری دینا سخت بےادبی ہے۔ اس احساس کے ساتھ آپ پہلے اپنے پاک ہونے کا اطمینان کرتے ہیں اور پھر وضو شروع کر دیتے ہیں۔ اس وضو کے دوران میں اگر آپ اپنے منہ ہاتھ پیر دھونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور فارغ ہو کر وہ دعا پڑھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تو صرف آپ کے منہ ہاتھ اور پیر ہی نہ دھلیں گے بلکہ ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی دھل جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من تواب واجعلنی من مطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجیدار نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر اور مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا۔ نیت۔ اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، منہ قبلے کے سامنے ہے، پاک صاف ہو کر دونوں جہان کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس زبردست حقیقت کا اقرار کرتے ہوئے آپ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، مانو دنیا اور دنیا کی سبھی چیزوں سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، مانو اب آپ بالکل اپنے بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا عرض کرتے ہیں؟ تسبیح۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تیری پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ، اور وہ بھی تیری تعریف کے ساتھ۔ بڑی برکت والا ہے تیرا نام، سب سے بلند و برتر ہے تیری بزرگی، اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔ تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
خدا کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کی دخل اندازی اور شرارت سے۔ تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف خدا کے لیے ہے جو سارے جہان والوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحمت والا بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، روز آخرت کا مالک ہے جس میں اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا اور انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ قرآن سورہ 1 فاتحہ آیتیں 1 سے 7۔ آمین۔ خدایا ایسا ہی ہو، مالک ہماری اس دعا کو قبول کر۔ اس کے بعد آپ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں جن میں سے ہر ایک میں امرت بھرا ہوا ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، سبق ہے اور اسی سیدھے راستے کی ہدایت ہے جس کے لیے سورہ 1 فاتحہ میں آپ دعا کر چکے تھے۔ مثال کے طور پر قرآن کی ہے سورہ دیکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان حقیقت میں گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق پر چلنے اور حق پر جمے رہنے کی نصیحت کرتے رہے۔ سورہ 103 عصر آیتیں 1 سے 3۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تباہی اور نامرادی سے انسان بس اسی طرح بچ سکتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں بلکہ ایمانداروں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین پر قائم ہونے اور قائم رہنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہے۔ یا مثال کے طور پر قرآن کی یہ سورہ دیکھیے، ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یعز ولا طعام المسکین، اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور ذرا ذرا سی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے بچتے ہیں۔ سورہ 107 ماعون آیتیں 1 سے 7۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخرت کا یقین اسلام کی جان ہے، اس کے بنا آدمی کبھی اس سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا جو خدا کا سیدھا راستہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی ہے سورہ دیکھیے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو سامنے سے لوگوں پر تانے مارنے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی۔ انہا علیہم موصدۃ فی اماد ممددہ، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حال میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ قرآن سورہ 104 ہمزہ آیتیں 1 سے 9۔ مطلب آپ قرآن پاک کی جتنی صورتیں یا آیتیں نماز میں پڑھتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اونچے درجے کی نصیحت یا ہدایت آپ کو دیتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ خدا کے احکام کیا ہیں جن کے مطابق آپ کو دنیا میں چلنا چاہیے۔ رکوع، ان ہدایتوں کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرتے ہیں، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے مالک کے آگے جھکتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں سبحان رب العظیم، پاک ہے میرا پالنہار جو بڑا بزرگ ہے۔ پھر سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ اور پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ سجدہ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں سبحان رب العالی، پاک ہے میرا پالنہار جو سب سے اعلیٰ و برتر ہے۔ التحیات، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے ہیں اور بڑے ادب سے بیٹھ کر یہ پڑھتے ہیں
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। हमारी सलामियाँ, हमारी नमाजें और सारी पाकीज़ा बातें अल्लाह के लिए है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम आप पर ए नबी और अल्लाह की रहमत और बरकतें। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सलामती हो हम पर और अल्लाह के सब नेक बंदों पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। यह शहादत देते वक्त आप शहादत की उंगली उठाते हैं, क्योंकि वह नमाज में आपके अकीदे का ऐलान है और उसको ज़बान से अदा करते वक्त खास तौर पर ध्यान और जोर देने की ज़रूरत है। इसके बाद आप दुरूद पढ़ते हैं। दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुदाया रहमत फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिस तरह तूने रहमत फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। बेशक तू बेहतरीन खूबियों वाला और बुजुर्ग है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुदाया बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। बेशक तू बेहतरीन खूबियों वाला और बुजुर्ग है। यह दरूद पढ़ने के बाद आप अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममात व आऊज़ु बिका मिनल माशमी वल मग़रिम। खुदाया मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नम के अजाब से, और तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से, और तेरी पनाह मांगता हूँ उस गुमराह करने वाले दज्जाल के फितने से जो जमीन पर छा जाने वाला है, और तेरी पनाह मांगता हूँ जिंदगी और मौत के फितने से। खुदाया मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बुरे अमाल की जिम्मेदारी और कर्जदारी से। सलाम। यह दुआ पढ़ने के बाद आपकी नमाज पूरी हो गई। अब आप मालिक के दरबार से वापस होते हैं, और वापस होकर पहला काम क्या करते हैं? यह है कि दाएं और बाएं मुड़कर तमाम हाजिरीन और दुनिया की हर चीज के लिए सलामती और रहमत की दुआ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत। मानो यह वह खुशखबरी है जो खुदा के दरबार से पलटते हुए आप दुनिया के लिए लाए हैं। यह है वह नमाज जो आप सुबह उठकर दुनिया के काम काज शुरू करने से पहले पढ़ते हैं। फिर कुछ घंटे काम काज में लगे रहने के बाद दोपहर को खुदा के दरबार में हाजिर होकर दोबारा यही नमाज अदा करते हैं। फिर कुछ वक्त के बाद तीसरे पहर को फिर यही नमाज पढ़ते हैं। फिर कुछ वक्त और मशगूल रहने के बाद शाम को इसी नमाज को दोहराते हैं। फिर दुनिया के कामों से छुट्टी पाकर सोने से पहले आखिरी बार अपने मालिक के सामने जाते हैं। इस आखिरी नमाज का खातिमा वित्र पर होता है, जिसकी तीसरी रकात में आप एक बहुत बड़ा इकरारनामा अपने मालिक के सामने पेश करते हैं। यह दुआए कुनूत है। कुनूत के मानी है खुदा के आगे जिल्लत व इनकिसारी, इताअत और बंदगी का इकरार। यह इकरार आप किन लफ्जों में करते हैं, जरा गौर से सुनिए। दुआए कुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व तवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैरा कुल्लु। खुदाया हम तुझसे मदद मांगते हैं, तुझसे गुनाहों की माफी चाहते हैं, तुझ पर ईमान लाते हैं और तेरे ही ऊपर भरोसा रखते हैं, और सारी तारीफ तेरे ही लिए खास करते हैं। वनस्कुरुका वला नखफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, नाशुक्री नहीं करते। हम हर उस शख्स को छोड़ देंगे और उससे ताल्लुक खत्म कर देंगे जो तेरा नाफरमान हो। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्आ व नहफिदु व नरजू। खुदाया हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते और सजदा करते हैं, और हमारी सारी कोशिशें और सारी दौड़ धूप तेरी ही खुशी हासिल करने के लिए है। रहमतका व नख्शा अज़ाबिका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक। और हम तेरी ही रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। यकीनन तेरा सख्त अजाब ऐसे लोगों पर पड़ेगा जो नाफरमान हैं। नमाज और सीरत की तामीर।
मुसलमान भाइयों, जरा सोचिए, जो शख्स दिन में 5 बार अजान की आवाज सुनता हो और समझता हो कि कितनी बड़ी चीज की शहादत दी जा रही है और कैसे जबरदस्त बादशाह के हुजूर में बुलाया जा रहा है, और जो शख्स हर बार इस पुकार को सुनकर अपने सारे काम काज छोड़ दे और उस पाक जात की तरफ दौड़े जिसे वह अपना और सारी कायनात का मालिक जानता है, और जो शख्स हर नमाज से पहले अपने जिस्म और दिल को वजू से पाक करे, और जो शख्स कई कई बार नमाज में वे सारी बातें समझ बूझकर अदा करे जो अभी आपके सामने मैंने बयान की है, तो कैसे मुमकिन है कि उसके दिल में खुदा का खौफ पैदा ना हो, उसको खुदा के हुक्मों के खिलाफ चलते हुए शर्म ना आए, उसका दिल गुनाहों और बदकारियों के काले धब्बे लेकर बार बार खुदा के सामने हाजिर होते हुए लरज ना उठे। किस तरह मुमकिन है कि आदमी नमाज में खुदा की बंदगी का इकरार और उसकी इताअत का इकरार, उसके मालिकी यौमिद्दीन बदला दिए जाने के दिन का मालिक होने का इकरार करके जब अपने काम काज की तरफ वापस आए तो झूठ बोले, बेईमानी करे, लोगों के हक मारे, रिश्वत खाए और खिलाए, सूद खाए और खिलाए, खुदा के बंदों को दुख पहुंचाए, फहश और बेहयाई और बदकारी करे, और फिर इन सब अमाल का बोझ लाद कर दोबारा खुदा के सामने हाजिर होने और इन ही सब बातों का इकरार करने की हिम्मत कर सके। हाँ, यह कैसे मुमकिन है कि आप जानबूझकर खुदा से 36 बार इकरार करें कि हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, और फिर खुदा के सिवा दूसरों की बंदगी करें और दूसरों के आगे मदद के लिए हाथ फैलाए। एक बार आप इकरार करके उसके खिलाफ चलेंगे तो दूसरी बार खुदा के दरबार में जाते हुए आपका ज़मीर मलामत करेगा और शर्मिंदगी पैदा होगी। दूसरी बार फिर खिलाफ वर्जी करेंगे तो और ज्यादा शर्म आएगी और ज्यादा दिल अंदर से लानत भेजेगा। सारी उम्र यह कैसे हो सकता है कि रोजाना 5-5 बार नमाज पढ़े और फिर भी आपके अमाल ना सुधरे, आपके अखलाक की इस्लाह ना हो और आपकी जिंदगी की काया ना पलटे। इसीलिए अल्लाह ताला ने नमाज की यह खासियत बयान की है। बेशक नमाज आदमी को बेहयाई और बदकारी से रोकती है। कुरान सूरा 29 अनकबूत आयत 45। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि इतनी जबरदस्त इस्लाह करने वाली चीज से भी उसकी इस्लाह नहीं होती तो यह उसके मिजाज और फितरत की खराबी है, नमाज की खराबी नहीं। पानी और साबुन की खूबी मैल को साफ करना है, लेकिन अगर कोयले की सिहाई इससे दूर ना हो तो यह पानी और साबुन का कसूर नहीं, इसकी वजह कोयले की अपनी सिहाई है। भाइयों, आपकी नमाजों में एक बहुत बड़ी कमी है और वह ये है कि आप नमाज में जो कुछ पढ़ते हैं उसको समझते नहीं। अगर आप थोड़ा सा वक्त लगाएं तो इन सारी दुआओं का मतलब अपनी जबान में याद कर सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि आप जो कुछ पढ़ेंगे उसे समझते भी जाएंगे।